بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآن گرامر کورس لیکچر 33۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے فعل امر۔ فعل امر کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے بناتے ہیں اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، اور یہ کیسے بنتا ہے، کس کا بنتا ہے۔ اچھا، ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ جو تھا، ہم نے اس کی دو ٹائپس پڑھی تھیں، ایک تھا فعل ماضی اور ایک تھا فعل مضارع۔ ہم نے کہا تھا فعل کی صفوں سے یہی دو ٹائپس ہیں، تو ہم نے فعل ماضی کو پہلے پڑھا تھا، اس کے بعد ہم لوگوں نے فعل مضارع کو شروع کیا تھا، اور فعل مضارع میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں ہم پریزنٹ کو اور فیوچر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہم لوگوں نے پہلے فعل مضارع کو وقف کیا، مجزوم کیا، منصوب کیا، وہ سب جو تھے وہ فعل مضارع کے پارٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو فعل امر ہے یہ بھی فعل مضارع کا ہی حصہ ہے، یہ کوئی فعل یا جملہ فعلیہ کی کوئی علیحدہ ٹائپ نہیں ہے۔ جو فعل امر ہے یہ کیا ہے، اس کو ہم لوگ دیکھیں گے اور آج ڈسکس کریں گے اس پورے لیکچر میں۔ فعل امر ہوتا ہے حکم دینا، درخواست کرنا یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اور فعل امر میں ہم لوگ سیکنڈ پرسن کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع میں جو مخاطب ہیں، مخاطب کے جو 6 صیغے ہیں ان کو ہم یوز کریں گے، یا تو ان سے درخواست کریں گے یا ان کو کسی چیز کا حکم دیں گے، اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ جو ہم لوگ عربی میں دعائیں مانگتے ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، آج کے اس لیکچر میں موسٹلی ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور جو ربنا سے دعائیں شروع ہوتی ہیں یا موسٹلی ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں عربی میں، ان کو سمجھ سکیں گے ہم لوگ، اور ہم لوگ یہ جانیں گے کہ ان میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایکچولی میں مانگ کیا رہے ہیں۔ فعل امر جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں ہم کسی کو حکم دیتے ہیں یا اسے درخواست کرتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں ہم فعل مضارع کا مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن کے صیغے استعمال کرتے ہیں، یا تو ہم ان کو حکم دیں گے یا ان سے درخواست کریں گے۔ فعل امر بناتے کیسے ہیں، یہ فعل امر جو ہے وہ مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، فعل مضارع میں آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ذہابہ کی گردان استعمال کر رہے ہیں، تو ذہابہ کی گردان جو ہے اس کا حاضر کے صیغے یہ 6 ہیں: تذہبو، تذہبانی، تذہبونا، تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا۔ یہ 6 صیغے ہم لوگوں نے اس کے لے لیے ہیں۔ اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، فعل امر تیار کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو مجزوم کر دیں گے، یعنی اخف کر دیں گے۔ تذہبو آپ کو پتہ ہے جب اخف ہوگا تو تذہب، تذہبانی اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا، تذہبا اس کا بھی نون ختم ہو جائے گا، تذہبو یہ بن جائے گا تذہبی، پھر تذہبا اور تذہبنا سیم ایز اٹ از رہے گا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے یہ جو اخف کیا ہے اپنے فعل مضارع کو، یہ ان کی شروع والی جو تا ہے وہ ہٹا دینی ہے۔ شروع والی جب ہم تا ہٹا دیں گے تو وہاں پہ کیا بن جائے گا، یہاں پر دیکھیں ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبی، ذہبا، ذہبنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو زال ہے شروع والی، اس کے اوپر جزم ہے، اس کو ہم لوگ زال سے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر زبر ہوتی، زیر ہوتی، پیش ہوتی تو ہمارا فعل امر جو تھا وہ یہاں پہ ریڈی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ نہیں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ شروع میں جزم لگی ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کے سٹارٹ میں حمزۃ الوصل لگائیں گے، یعنی ملانے والی حمزہ اپنے خود سے لگائیں گے، حمزۃ الوصل۔ اس کے شروع میں جب حمزۃ الوصل لگ جائے گا تو یہ اس طرح سے آ جائیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم یا تو اس والی حمزۃ الوصل کے اوپر زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے، زبر بالکل بھی نہیں آئے گی، فعل امر میں یہ والی حمزۃ الوصل کے اوپر زبر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب زیر کب لگے گی اور پیش کب لگے گی وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو ہمارا کلمہ ہے عین کلمہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عین کلمہ ہے نا، یہ فا، عین اور لام، یہ والا جو ہمارا عین کلمہ ہے اس کے اوپر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو اس حمزۃ الوصل کے اوپر زیر آئے گی، اور اگر اس عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو ہمارا یہ جو حمزۃ الوصل ہے اس کے اوپر پیش آئے گی، ٹھیک ہے، زبر ہرگز بھی نہیں آئے گی۔ سو یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارا جو فعل امر تھا وہ ریڈی ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، ہم لوگوں نے اپنی گردان لی ذہابہ کی، اس کے جو حاضر کے صیغے تھے انہیں یہاں پر ایز اٹ از لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ان صیغوں کو کیا کرنا ہے، اخف کرنا ہے، یعنی مجزوم کرنا ہے۔ جب ہم لوگوں نے ان کو مجزوم کر لیا پھر ہم نے شروع والی تا ہٹا دینی ہے، جب شروع والی تا بھی ہٹا دیں گے، اگر تو لفظ پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے فعل امر تیار ہو گیا، لیکن اگر لفظ جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر جزم ہے، نہیں پڑھا جا رہا تو ہم شروع میں حمزۃ الوصل لگائیں گے۔
حمزۃ الوصل یعنی ملانے والی حمزہ، اگر تو ہمارا یہ جو آئین کلمہ ہے یہ زبر کے ساتھ یعنی یا زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ ہوگا، اور اگر ہمارا یہ آئین کلمہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو ہمارا حمزۃ الوصل پیش کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پہ ہمارا فعل امر ریڈی ہو گیا. اب ہم اس سے کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے. تو ایسے مظاہرہ جن کا آئین کلمہ زبر کے ساتھ آ رہا ہو یعنی یفعلو کے وزن پر آ رہا ہو، جیسے فتح یفتح. یہ آپ کو پتہ ہے فتح یفتح مطلب کھولنا، یہ ماضی کا صیغہ تھا، اور جب اس کو ہم فعل مضارع میں لے کر گئے تو یہ بن گیا یفتح. شروع میں مضارع کی علامت یا لگ گئی. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کا فعل امر تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کے جو حاضر کے 6 صیغے ہیں، تفتح، تفتحانی، تفتحونا، تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا، یہ 6 صیغے آپ نے لکھنے ہیں. اس کے بعد ان کو اخف کرنا ہے، یعنی شروع والی تا ہٹا دینی ہے. اگر تو وہ پڑھے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں پڑھے جا رہے یعنی آپ کو پتہ ہے فا کے اوپر جزم ہے تو ہم شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیں گے. اب جو حمزۃ الوصل لگائیں گے اس کے اوپر زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی. فرسٹ رول ہمارا کہ زبر آنی ہی نہیں ہے، تو زبر تو نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں جو تا کلمہ ہے یعنی آئین کلمہ، اس کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب جو ہمارا حمزۃ الوصل ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گا. سو افتح، یہ ہمارا پہلا صیغہ جو ہے وہ فعل امر کا تیار ہو جائے گا. یہ آپ لوگوں نے خود ریڈی کرنا ہے. یہاں پر اس کی ایگزامپل ہے یا عمر، کہ اے عمر. یا آپ کو پتہ ہے یا جو حرف ندا ہے عمر کو مخاطب کرنے کے لیے یا لگی ہے، تو اے عمر افتح البابا، دروازے کو کھول دو. اور یہاں پہ یہ دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آپ کو پتہ ہے مسجد میں انٹر ہوتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم، اے میرے رب. یہاں پہ میم مشدد جو ہے وہ یہاں پر حرف ندا ہے، میم مشدد. ٹھیک ہے، ویسے تو حرف ندا ہم نے پڑھا یا ہے، اور جو یا والی یا حرف ندا ہے وہ شروع میں آتی ہے، اور اس کے بعد جس کو مخاطب کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے بعد آتا ہے، یا کے بعد آتا ہے. لیکن جب میم مشدد ہے، میم مشدد بھی حرف ندا ہے لیکن یہ آتا لاسٹ میں ہے. ٹھیک ہے، اللہم اے میرے رب. اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ دعائیں اللہم سے شروع ہو رہی ہیں، اور جو قرآن پاک میں دعائیں ہیں وہ ربنا سے شروع ہو رہی ہیں، جن کا مطلب کیا ہے اے میرے رب. افتح، کھول دے، لی میرے لیے، ابوابا، دروازے، رحمتی کا، اپنی رحمت کے، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا فعل امر ہے. اسی طرح اس جملے میں یہ افتح یہ ہمارا فعل امر ہے. یہاں پر ہا کے اوپر جزم تھی، لیکن اگلے لفظ کے اوپر جزم تھی تو ہم لوگوں نے ہا کو زیر دی تاکہ ہم اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا سکیں. اس کے علاوہ نیکسٹ ورڈ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے قرأ، یقرأ. سیم اسی طرح سے آپ نے اس کا فعل امر تیار کرنا ہے یقرأ سے. سب سے پہلے اس کے مخاطب کے صیغے لکھیں، پھر ان کو اخف کریں، اور اس کے بعد ان کی جو شروع والی تا ہے وہ ہٹا دیں، پھر ان کے شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیں، اور اس میں بھی جو حمزۃ الوصل ہے وہ زیر کے ساتھ ہوگا. یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس تھرڈ ورڈ ہے سمع، یسمع. اس کا بھی ایسی فعل امر آپ نے تیار کرنا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس شاہدہ، یشہد. اس کا بھی فعل امر تیار کریں. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر اس کی ایگزامپل ہے اللہم اشہد، کہ اے میرے رب تو گواہ رہ. کہ جب خطبہ حجۃ الوداع تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب تو گواہ رہ. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہے ہمارے پاس لفظ رحمہ یرحم. ٹھیک ہے، اور جب اس کا فعل امر ریڈی کریں گے تو وہ کیا ہوگا ارحم، کہ اے میرے رب، رب اغفر، کہ اے میرے رب تو مجھے بخش دے، ورحم، اور مجھ پر رحم فرما. اسی طرح یہ بھی دعا ہم پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہاں پہ دیکھیں ہمارا کیا ہے کہ ہمارا فعل امر ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہما لگا ہے تو ان دونوں پر. شاربہ، یشربو. اس کا بھی آپ لوگوں نے فعل امر ریڈی کرنا ہے. اس کے بعد رفع، یرفع. یہ سارے جو ہمارے پاس اگزامپلس ہیں یہ ایسی ایگزامپلس ہیں جن میں آئین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے. یہاں پر یہ ہمارا آئین کلمہ ہے، یہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے، اور ان کی جو حمزۃ الوصل ہوگی وہ زیر کے ساتھ ہوگی جب ہم ان کو فعل امر تیار کر لیں گے. اس کو نیکسٹ ایگزامپل ہے فرحہ، یفرح، جعل، یجعل. یہاں پر دیکھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی، اے میرے رب تو مجھے بنا دے. یہاں پر دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کریں کہ اے میرے رب تو مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ ایسے فعل مضارع کیا ہے جن کا آئین کلمہ جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، یفعلو. ٹھیک ہے، نصر، ینصر. یہاں پہ دیکھیں آئین کلمہ پیش کے ساتھ آ گیا. سب سے پہلے اس کا فعل امر ریڈی کریں گے. کیسے کریں گے؟ ان کا فعل امر ہم لوگوں نے مضارع کے مخاطب کے صیغے لینے ہیں. ٹھیک ہے،
اور جو شروع والے ہم نے شروع والی گردان کی تھی رفع والی گردان، ٹھیک ہے، یعنی جو فعل مضارع مرفوع تھے، پھر ان کو ہم لوگ اخف کریں گے، اخف کے بعد ان کی شروع والی تا ہٹا دیں گے، اور پھر ان کے شروع میں ہم لوگ حمزۃ الوصل لگا کے ریڈی کر لیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں عین کلیمہ پیش کے ساتھ ہے، تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہاں پہ جو حمزۃ الوصل لگے گا وہ پیش کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں اس کی اگزامپل ہے اللہم انصر المسلمین، اے میرے رب، یہاں پہ دیکھیں اللہم، اے میرے رب، یہ لفظ بن رہا تھا انصر، انصر، لیکن پیچھے جو زبر ہے اس کے ساتھ ہم لوگ نون کو ملا رہے ہیں، ہما سورل، یہاں پہ را جو تھا یہ بھی ساکن تھا، لیکن اگلے لفظ سے ملانے کے لیے اس کو زیر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اے میرے رب مسلمانوں کی مدد فرما، یا اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ روزہ کا یرزقو، اس یرزقو سے ہم لوگوں نے فعل امر تیار کرنا ہے۔ اللہم ارزقنا رزقا طیبا، کہ اے میرے رب ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ دخل یدخلو، اس کا بھی فعل امر تیار کرنا ہے کہ اے میرے رب، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے، ٹھیک ہے، یہ اس کی اگزامپل ہے۔ خرج یخرجو، اس کا بھی فعل امر ہم ریڈی کریں گے۔ نظر ینظرو، سجدہ یسجدو، کتب یکتبو، اکتبو ھذا الدرس، اکتبو، تم سب، اکتبو یعنی حکم ملا ہے، ھذا الدرس کہ تم سب یہ کام لکھو یا یہ سبق لکھ لو۔ اب ہمارے پاس جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ایسے فعل مضارع ہیں جن کا عین کلیمہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، یعنی یفعلو کے وزن پر آ رہے ہیں، جیسے یجلسو، جلسہ یجلسو، بیٹھ جاؤ، اور فعل امر اس کا ہم تیار کریں گے، اور یہ اس کی اگزامپل ہے کہ یا عمرا، کہ اے عمر، اجلس بیٹھ جاؤ، علام پر، حاضر کرسی اس کرسی پر، اے عمر اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح ضربا یضربو، اس کا بھی فعل مضارع ریڈی کریں گے۔ حسبا یحسبو، ظلم یظلم، قدر یقدر، غفر یغفر۔ تو یہ بہت ساری اگزامپل آپ کو دی گئی ہیں آپ کی پریکٹس کے لیے، ان کا فعل امر تیار کریں گے، اور اسٹارٹ میں آپ کو فعل امر بنانے کی اگزامپل بھی دی گئی ہے، اور آپ کو میں نے یہاں پر پریکٹس کے طور پہ بتایا بھی ہے کہ ہم کیسے ان کا فعل امر تیار کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ حمزۃ الوصل پر زیر آئے گی یا پیش آئے گی وہ بھی آپ کو سکھا دیے۔ سو اوور ویو کر لیتے ہیں، فعل امر کیا ہوتا ہے۔ فعل امر بیسیکلی کسی کو حکم دینا ہے، درخواست کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے۔ حکم یا درخواست کس سے ہم کر سکتے ہیں؟ جو مضارع کے حاضر کے صیغے ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے یا ان کو کوئی کام کرنے کا حکم دیں گے۔ جو غائب ہے یا جو متکلم ہے ان کے ساتھ ہمارا یہاں پہ کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فعل امر کو بنانا کیسے ہے؟ سب سے پہلے ہم نے فعل مضارع کے حاضر کے صیغے لیے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کو اخف کر دیا، پھر اس کے بعد ان کی شروع والے تا ہٹا دی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، شروع میں حمزۃ الوصل لگانا ہے، یا اس پر زیر آئے گی یا پیش آئے گی۔ اگر عین کلیمہ زبر یا زیر کے ساتھ ہے تو ہمارا حمزۃ الوصل جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہوگا، اور اگر عین کلیمہ پیش کے ساتھ ہے تو حمزۃ الوصل ہمارا پیش کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ سمپل سا ہمارا لیکچر تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھا دیا گیا۔ پھر بھی اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو، کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔